اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ میں ہوں آپ کی میزبان رافع آوان اور میرے ساتھ ہیں آپ کے ہر دل عزیز سید فاروق حسن۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رافع تھینک یو ویری مچ۔ آج 22واں روزہ جو ہے کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا پاکستان میں، اور جیسا کہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، تاک راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایوری آڈ نائٹ آفٹر ان دا تھرڈ بالکل اشرا تاک رات ہوتی ہے، اور عبادات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، مساجد میں رش بڑھ گیا ہے۔ تراویح کا سلسلہ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، اور جتنی افادیت آپ نے حاصل کرنی ہے وہ اسی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ یہ موقع اب آپ کو اگلے سال ملے گا، تو اس لیے کوشش کریں کہ اسی مہینے کو بہترین استعمال کر سکیں۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک آپ کے اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اوکے، آج کا ٹاپک ہے مرد و زن کے حقوق، یعنی کہ عورتوں کے اور مردوں کے حقوق اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں۔ بالکل اسلام کی روشنی میں۔ بالکل فاروق، اعتدال والا مذہب ہے اسلام، بہت مکمل دین ہے، اعتدال والا اور متوازن مذہب ہے۔ خواتین کے بہت حقوق ہیں ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں، اور خواتین کے مردوں پر اور مردوں کے خواتین پر بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں۔ ایز اے سوسائٹی ایک دوسرے کے اوپر ہمارے بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں، تاکہ ہم ایک خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں اور آگے بڑھیں اور ایک خوشنما خوبصورت پرباش زندگی گزاریں۔ جی بالکل رافع، اور آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چینجز، جو تبدیلیاں آتی ہیں، آپ دیکھیں، میں اس دن بات کر رہا تھا کسی سے کہ ہماری قومی اسمبلی میں دیکھ لیں، آج سے اگر 40 سال 50 سال پہلے آپ چلے جائیں تو بہت کم خواتین کی تعداد بہت کم تھی، اور اب آپ کو اتنی ینگ برائٹ انٹیلیجنٹ پاکستانی خواتین نظر آتی ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں اسمبلی میں، اور مختلف مسائل پہ بات کرتی ہیں۔ پھر اگر آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں، ورک لائف دیکھ لیں، تو بہت سی خواتین اب شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ مختلف آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہیں، ان کا آرگنائزیشن میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے ایک پروگرام ہے جو میں کنڈکٹ کرتا ہوں، جس میں میں جو ٹاپ اچیورز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور اس میں اتنی خواتین پاکستانی جتنی بھی ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری خواتین بھی اب انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اچھا فاروق، جب ہم بات کرتے ہیں نا خواتین کی کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، تو میں بحیثیت ایک ترقی یافتہ لڑکی کے میں اس بات کو کبھی بھی انڈرمائن نہیں کرتی کہ ہم کریڈٹ دینا نہ بھولیں ان تمام مرد حضرات کو جو ہمارے آس پاس ہیں، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ایک سکسیسفل فنکشنل انسان بننے کے لیے، چاہے وہ آپ کے والد ہیں، چاہے میرے والد محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، میرے کو اینکر ہیں فاروق، میرے پروڈیوسر ہیں ملک شیر زمان جو کہ کیمرے کے اس پار ہیں، میرے باسز ہیں، چاہے وہ سلیم صاحب ہوں یا پھر شکیل صاحب ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہیں نا، ان کی سپورٹ کے بغیر خواتین نہ آگے آ سکتی ہیں، نہ کام کر سکتی ہیں۔ ہمارا اسٹرکچر ایسا ہے کہ بڑا رسپیکٹفل ایک ماحول ہے پاکستان میں خواتین کو لے کر، تو خواتین جب وہ ترقی یافتہ ہو جاتی ہیں اور دوسرے خواتین کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں، تو میں بحیثیت ایک کامیاب لڑکی کے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مردوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ سارے مردوں کو آپ نے خوش کر دیا، لیکن میں بتاؤں یہ بالکل حقیقت ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ یا ایون گھر میں جب آپ نے سموتھ چلانا ہے اس کو، کسی بھی نظام کو، تو اس کے لیے ٹیم ورک بہت ضروری ہے۔ اور ٹیم ورک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے اچھا کام ہے تو میں نے کیا، برا کام ہے تو اس نے کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ اکٹھے مل کے ایک گول کی طرف بڑھنے کا نام ہوتا ہے۔ آج کی جو ہماری مہمان ہیں، وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بھی کچھ ہمارے ٹاپک سے بہت ڈائریکٹ قسم کا تعلق ہے، کیونکہ وہ فاسپا ہیڈ کر رہی ہیں جی، فیڈرل اومبڈس پرسن ہے فار پریونشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس، وفاقی محتسب ہیں جی۔ محترمہ فوزیہ وقار صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی۔ میڈیکل سیگمنٹ، ڈاکٹر سیگمنٹ میں ہمارے پاس ہوں گی جی ڈاکٹر نیلم ایوب، اسکن اسپیشلسٹ، لیڈنگ اسکن اسپیشلسٹ، کاسمیٹولوجسٹ، بہت زبردست ہیں، ان سے بڑے مشورے زبردست قسم کے مل سکتے ہیں ہمارے آڈینس کو۔ اور ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جو ہیں، ریلیجیس اسکالر شعیب احمد صاحب ہیں، جن سے ہم اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اسلام میں مرد و زن کے حقوق کیا ہیں، کس طرح ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ لیکن آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور یہ سعادت حاصل کریں گے آج قاری ظفر کھرل صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھیں گے. نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد علی رضا سانگلہ ہل سلطانی. سے آئے ہیں سانگلہ ہل سے اسپیشلی آپ آئے ہیں, بہت شکریہ اسٹوڈیوز میں آپ نے جوائن کیا. نعت رسول مقبول پیش کیجیے. جس نے دنیا میں محبت سے پکارا ہوگا, جس نے دنیا میں محبت سے پکارا ہوگا, اس کو محشر میں محمد کا سہارا ہوگا. اس کو دنیا, اس کو محشر میں محمد کا
सहारा होगा। और वो भटकते ही रहेंगे जो हुए ना तेरे, वो भटकते ही रहेंगे जो हुए ना तेरे, उसको बख्शेगा खुदा जो भी तुम्हारा होगा, उसको बख्शेगा खुदा जो भी तुम्हारा होगा। और उस तरफ रब की अताओं का समंदर होगा, उस तरफ रब की अताओं का समंदर होगा, जिस तरफ मेरे मुहम्मद का इशारा होगा, जिस तरफ मेरे मुहम्मद का इशारा होगा। और हो मुहम्मद की सिफारिश तो खुदा ना माने, भाई हो मुहम्मद की सिफारिश तो खुदा ना माने, उसकी रहमत को कभी ना ये गवारा होगा, उसकी रहमत को कभी ना ये गवारा होगा। और इश्क वालों की जुदा सब से कैफियत होगी, इश्क वालों की जुदा सब से कैफियत होगी। दीद मिलते ही बुलंदी पे सितारा होगा। और आबे कौसर हो या पुल पर से गुजर हो रहबर जी, आबे कौसर हो या पुल पर से गुजर हो रहबर, मेरे आका के करम से ही किनारा होगा, भाई मेरे आका के करम से ही किनारा होगा। फिर उसको महशर में मुहम्मद का सहारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बहुत सुभान खूब, बहुत खूब। मोहम्मद अली रज़ा साहब सांगला हिल से तशरीफ़ लाए, बहुत खूब। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह, मुझे आग से इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक,
वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। महीना आया तो अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। जी जनाब, रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं राफ़ी अवान और ये आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं PTV न्यूज़ के नेटवर्क पे। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हमने आज का टॉपिक आपको बताया, इस्लाम में मर्द व ज़न के हकूक़, और जब बात हकूक़ की आती है तो कई मरतबा होता है कि मर्द ये कहते हैं, वैसे बहुत कम होता है, और अक्सर होता है कि ख़वातीन कहती हैं कि जी हमारे हकूक़ जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे और हमें जो है तंग किया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम मसाइल को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया जिसका नाम है फॉस्पा। फॉस्पा क्या है? फेडरल ओम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट हरासमेंट। इंसदाद हिरासियत में वफाकी मुतसिब का ये इदारा है। बिल्कुल, पर और इस वक्त इसे हेड कर रही हैं जी मोहतरमा फौजिया वकार साहिबा, हमारी आज की मेहमान है। हमने सोचा कि उनको इस टॉपिक के हवाले से बहुत रेलेवेंट है और अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो हमने कहा कि आए उनसे शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉस्पा में। मोहतरमा फौजिया जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। और जब हम बात करते हैं ना फ़ारूक रमज़ान मुबारक की, तो फिर हम खाने पीने में भी एहतियात नहीं करते हैं, तो चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं, और पानी बात की हम कमी रोज़ हो करते हैं कि जाती है। एहतियात करनी चाहिए। हाँ, एहतियात करते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बात कर रहे होते हैं और फिर अफ्तार में जो ना पकोड़े भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात नहीं कर रही। तो स्किन जो है नाज़रीन ख़राब हो जाती है, पानी की कितनी मिकदार चाहिए, इन तमाम तर बातों को आज हम करेंगे आपसे, ताकि आप रोज़ा भी रखें और आपकी स्किन भी फ्रेश रहे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम अयूब, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आपने रमज़ान पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, फ्लोर पे हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नीलम, बहुत शुक्रिया। कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं जी और बड़ा नाम है इनका इस्लामाबाद में, तो हमने कहा जी आज बताएं, आप भी सीक्रेट शेयर करें कि स्किन के। और वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि ये राफिया पूछी थी इनसे, उन्होंने पूछा कि आप क्या पूछेंगे, उन्होंने कहा जी पूछेंगे स्किन कैसे आप फ्रेश रखते हैं, अपनी बताएं आपने कैसे से रखी है। कहती मैंने तो मेकअप किया तो खैर ऐसा नहीं है, ये तो मजाक अजराह मजाक मैंने बात की। हाँ, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि बिल्कुल इनसे हम सीक्रेट्स पूछेंगे। अच्छा जी, हमारे तीसरे मेहमान जो हैं वो मजहबी स्कॉलर हैं शुएब अहमद साहब, बहुत ही रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर हैं और आज के टॉपिक के हवाले से इनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मोहतरमा फौजिया वकार साहिबा से। फौजी जी, ये फॉस्पा जो है ये कोई बहुत पुराना फिनोमिन नहीं है, मेरे ख्याल में ग़ालिबन 12-13 साल 2011 में बना, 13 साल में। तो ऑब्वियसली ख़वातीन तो जब से पाकिस्तान बना है तब से माशरे में अपना हिस्सा डाल रही हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ महकमों में, सरकारी जॉब्स में भी हैं। अब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है, ख़वातीन तालीम भी हासिल कर रही हैं, तो इश्यूज़ भी बढ़ गए। तो ये फॉस्पा जब क्रिएट हुआ 2011 में, तब से लेके अब 2024 तक इसके क्या मकासद थे, क्या किया, और आप जब अपॉइंट हुई हैं आप क्या जिद्दत लेके आई हैं इस इदारे में? जी, ये जो वफाकी मोतसिब है बराए इंसदाद हरासियत, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे आपने कहा ख़वातीन जो कौमी धारा है उसमें तो शमूलियत कर ही रही थी, काम भी कर रही थी, मगर एक फ़िनोमिनन है हरासगी का, जो कि अक्सर ख़वातीन को जब घर से बाहर निकलती हैं उसका सामना करना पड़ता है।
چاہے وہ سڑک پہ جائیں، چاہے وہ بازاروں میں جائیں، چاہے بسوں پہ چڑھیں اور یا کام کریں، تو کام کی جگہ پر پہنچیں. وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ خواتین کے لیے خصوصی لا بنانے کی، خصوصی ایک قانون بنانے کی ضرورت پڑی جو نہ صرف ان کو پروٹیکٹ کر سکے بلکہ اس کی روک تھام کا کام بھی کر سکے. تو 2010 میں قانون آیا، 2011 میں جب ادارہ بنا تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ خواتین کی جو ہراسمنٹ ہے اس کے لیے بہت سارے کام ہوئے. مگر ساتھ ہی 2020 میں اس ادارے کو ایک اور مینڈیٹ دے دیا گیا جو کہ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس آف ویمن ہے، یعنی کہ خواتین کی جو جائیداد ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک ہمیں مینڈیٹ دے دیا گیا. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے کہ جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے نا، اس طریقے سے اس قانون کا پتہ چلا ہے، اور ان پڑھ عورتیں اور پڑھی لکھی عورتیں اور تمام شعبوں سے خواتین اپنے حقوق لینے کے لیے آتی ہیں. نہ صرف اپنی جو وراثتی جائیداد ہے بلکہ اور کوئی بھی جائیداد ہو، چاہے وہ جسے کہتے ہیں منقولہ یا غیر منقولہ، ہر طرح کی جائیداد کے لیے جس میں زمین ہے، کیش ہے، زیور ہیں، وہ ہر طرح کی جائیداد کے لیے خواتین وہ آتی ہیں. تو اب جب سے یہ بنا ہے تو میرے خیال سے کافی اس میں انکریز آیا جو خواتین نے ہراسگی سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں اس ادارے سے. میں نے 1 سال پہلے اس ادارے کو جوائن کیا تھا، لٹل مور دین اے ایئر، 13 مہینے ہو گئے. اور میرے نزدیک اب جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے وہ ایک بہت اہم جزو بن گیا ہماری زندگی کا، پوری دنیا میں بن گئی ہے. اور اس میں بلکہ ہراسمنٹ بڑی بھی ہے اس کی وجہ سے، مگر اس کی پریونشن کے لیے اس کی جو استعمال ہے وہ نہیں کر رہے تھے. تو ایک تو اس طرح کی چیزیں سیٹ کرنا جس طرح کے ہیلپ لائنز ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر کی سیفٹی سیکیورٹی سے ہیلپ لائن سے کال کر کے اور آسانی سے اپنا پتہ کر لیں. دوسرا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ادارے کی مضبوطی کے لیے اقدامات ہیں. تیسرا بہت زیادہ اویئرنیس کے لیے کام، کیونکہ قوانین بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو آپ کا آج کا پروگرام بھی آئی ایم ہوپنگ اسی سلسلے میں ہمیں جی بالکل اسی سلسلے میں بالکل. تو یہ سائبر کرائم جو ہے یہ بھی اس میں ہراسگی میں کور کرتا ہے؟ دیکھیے اگر سائبر کرائم علیحدہ سے ہوتا ہے تو پھر تو شاید نہیں کور ہوگا، مگر اگر اس کا تعلق کام کی جگہ پر ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے 100% اس کے اندر آئے گا. بلکہ ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ان میں 90 سے زیادہ فیصد یا 95 سے زیادہ فیصد میں کوئی نہ کوئی اینگل سائبر ہراسمنٹ کا بھی ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجنا لوگوں کا، یہ تو اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. جب تک ہم واٹس ایپ کو سلام نہیں کرتے تب تک تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ہر جگہ وہ پھر ہمارا فائدہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ایویڈنس آ جاتا ہے. جو یہ بات کر رہی ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی بات بتا دیں دیکھنے والوں کو کہ خواتین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیز ہراسمنٹ میں آتی ہے، کیا کیا چیز نہیں آتی. اگر آپ اس کو ایک گو تھرو کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہراسمنٹ میں آتی ہیں اور آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس ادارے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بالکل جی، بہت اچھا سوال ہے. اکثر لوگ جن کو شاید پتہ نہیں ہوتا ہراسمنٹ کیا ہے وہ پھنس جاتے ہیں کئی دفعہ، اور یا پھر وہ پلی لیتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہراسمنٹ ہے کہ نہیں. تو اس میں اگر ایک بنیادی اس کا ٹیسٹ آپ لے لیں تو ایسی کوئی بھی چیز جو کہ ان ویلکم ہو، دوسرے کو ناگوار گزرے، اور وہ آپ اس کے پیچھے تھوڑے سے سیکشول ہو انٹینشن ہو، وہ سمپلی ہراسمنٹ ہے. اس میں ایسی تمام چیزیں جو ہم اپنے ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں، کسی کو بہت گھور کے دیکھنا، کسی پہ آوازیں کسنا، کسی کے بارے میں ریمارکس دینا، میسیجز بھیجنا، ان کو تصاویر بھیجنا، بہت قریب کھڑے ہونا جب کہ پتہ چل رہا ہے کہ ناگوار ہے، کسی کو پیشکش کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے یا آپ کے ساتھ جائے یا آپ کے ساتھ رہے، واٹ ایور. آل آف دوز اگر وہ ناگوار ہیں، ان ویلکم ہیں، وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اور بہت گھورنا خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گی کیونکہ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں کہ کوئی عورت باہر نظر آئے اس کو گھوریں، غور سے گھوریں. That is absolutely part of harassment. صحیح، مطلب کسی کو آپ نے زیادہ گھور کے دیکھا زیادہ دیر تک، کسی کو دیکھنا ہے جو کہ ہر انسان دوسرے انسان کو دلچسپی سے دیکھتا ہے، ایسے دیکھنا ہے کہ انکمفرٹیبل اس میں. تو ابھی آپ کے ڈاکٹر صاحب کتنے کیسز آپ کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں اور ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہے؟ مطلب اگر کوئی کمپلینٹ لانچ کرتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ یہاں پھر سالوں سال چلتے رہتے ہیں؟ دیکھیے اس کا جو قانونی جو ہمیں ٹائم فریم دیا گیا وہ 90 دن میں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. 90 دن میں فیصلے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیونکہ اس میں اپیل پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتی ہے اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جان بوجھ کے ٹائم بائے کرنے کے لیے اپیلز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ٹائم پہ نہیں ہوتا. مگر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی اس کو کر سکیں معاملے کو نپٹا دیں. فائدہ ہمیں یہ ہے کہ بہت سارے جو محرکات ہیں جو سول کورٹس میں لوگ اپنی شکایت سول کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں.
وہ ہمیں ہمارے پہ لاگو نہیں ہوتی. جو قانون شہادت کے کئی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں ضروری نہیں ہیں, ہمیں فلیکسیبلٹی دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو فیصلے ہیں بہت جلدی آتے ہیں وہ. اور اگر آپ کو نمبرز کا ہے تو پچھلے سال میں یہ جو سال چل رہا ہے اس میں ابھی آلریڈی کوئی 800-850 کمپلینٹس آ چکی ہوئی ہیں اور یہ بڑے پیچیدہ کیسز ہوتے ہیں. اس میں بہت دونوں سائڈوں کو سنا جاتا ہے, ان کی کراس ایگزامینیشن جسے جرا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, تو لمبے اس طرح سے. آپ کے ٹیم ہے یا آپ اکیلی کرتی ہیں 850 کیسز کو ڈیل؟ وہ یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ٹیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور میرے پاس بہت عمدہ ٹیم ہے اور میں لے کے بھی آئی ہوں بہت سارے لوگ ایڈوائزرز جو ریٹائرڈ سیشن ججز ہیں, حال ہی میں ریٹائرڈ زیادہ تر ہوئے ہیں. ان کا لاء کے اوپر ایک کمال ہے بالکل, اینڈ دے آر ویری ویری گڈ. میرا کام یہ ہے ٹو انشور کہ جو اس قانون کا اسپرٹ ہے اس کو میں اپ ہولڈ کروں, وہ میں سمجھ سکوں کہ عورتیں جو ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ہراسمنٹ کی کمپلینٹ کرنا, اور جب وہ آتی ہیں تو ان کو کتنی سینسٹیوٹی دکھانے کی ضرورت ہے, اور کیا اسٹینڈرڈز ہمیں اپ ہولڈ کرنے ہیں اور کون سے جو ہیں ہمیں چینج کرنے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں صرف یہ ختم کر دوں کہ ہراسمنٹ جب ہوتی ہے شواہد اس طرح کے نہیں ہوتے جو آپ کے کرمنل کیسز میں ہوتے ہیں یا ایون سول کیسز میں ہوتے ہیں, تو ہمیں وکٹم کے اوپر کیا اثر ہوا ہے وہ بھی دیکھنا ہے ہمیں. اس نے کہ اپنی سہیلی کو جا کے بتایا, ہمارے لیے وہ بھی ایک ایویڈنس کا پارٹ ہے. فوزی صاحب, آپ جب بات کرتی ہیں خواتین کے حقوق کی, تو کیا آپ لوگوں سے مرد حضرات بھی رابطہ کرتے ہیں, ٹرانسجینڈر افراد بھی رابطہ کرتے ہیں, یا صرف خواتین کے پروٹیکشن کے لیے یہ ادارہ ہے؟ ہمارے پاس ہراسمنٹ کے جو کیسز آتے ہیں, ایک تو پہلی بات یہ کوئی بھی لے کے آ سکتا ہے, عورت مرد ٹرانسجینڈر کوئی بھی لے کے آ سکتا ہے. یہ خواتین کے لیے اسپیسیفکلی نہیں ہے, نہیں, حالانکہ قانون کا نام پروٹیکشن آف ویمن ہے, مگر خاص طور پہ 2022 میں ایک تبدیلی اس میں لائی گئی تھی, امینڈمنٹ, اور مرد عورت ٹرانسجینڈر سب کمپلین کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مردوں کی بڑی تعداد آتی ہے. اکثر جو مرد لے کے آتے ہیں جو کمپلینٹ میں آتے ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ڈانٹا ڈپٹا میرے ساتھ زیادتی کی, وہ اس کے زمرے میں لے کے آتے ہیں. مگر اپیل میں بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. ایک اس کا 2022 میں جو ایڈیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ جینڈر بیسڈ, صنف کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ تفریق کرنا. مثال کے طور پہ ہمارا یہ جنرل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ عورتیں تو گاڑی اچھی نہیں چلاتی, عورتیں تو کام ہی نہیں کرتی ہیں, عورتوں کو کام پہ لے کے آؤ عذاب پال لو, اس ٹائپ کا بہت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کے زمرے میں اسکوائرلی آتا ہے, اور وہ بھی 2022 میں آیا. آپ سے رابطہ کیسے کرتے ہیں لوگ؟ کیا کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی؟ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہیں. ہماری ویب سائٹ بھی ہے fospa.gov.pk. اس کے علاوہ ہیلپ لائن ہے 0344467367. یہ ہماری ہیلپ لائن ہے. اس میں اگر آپ کال کرتے ہیں تو ہمارے نہ صرف اسلام آباد کے آفس بلکہ پشاور, لاہور, کراچی سب کے آفیسز کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور آن لائن کمپلینٹ ہمارے پاس بہت زیادہ پاپولر ہے. لوگ آن لائن کمپلینٹ کرتے ہیں, آ کے خود بھی کمپلینٹ کر دیں, بائی پوسٹ بھیج دیں, بہت سارے طریقے کار ہیں. زبردست. تو اور ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی کمپلینٹ بھی لانچ کر سکتے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی. فاسپا کے حوالے سے مزید بات چیت کریں گے, لیکن پہلے ڈاکٹر نیلم کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر نیلم, میک اپ بالکل آپ کی میں نے ایڈوائز مان لی کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اسکن کو فریش رکھنے کا اور گلو کرانے کا, لیکن اگر کوئی میک اپ نہ افورڈ کر سکے تو وہ نیچرل طریقے سے جو ہے کس طرح اسکن فریش رکھ سکتا ہے, اور اسپیشلی رمضان میں جب روزہ رکھا ہو, تھکاوٹ بھی ہوئی ہو, نکاہت بھی ہوئی ہو, تو اسکن کیسے فریش رہ سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر ہم انسانی جسم کی بات کریں تو 70% جو ہمارا ویٹ ہے وہ واٹر کانٹینٹ ہے. رمضان میں چونکہ واٹر ریسٹرکشن ہو جاتی ہے, تو واٹر ریسٹرکشن اگر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا باڈی ویٹ کم ہو رہا ہے, اور باڈی ویٹ کم ہو رہا ہے. بیسیکلی واٹر ہماری ایک بیسک نیسیسٹی ہے. ہمارے اسکن بیریئر فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے پانی کا بہت اہم کردار ہے. تو اگر ہم وہ نہیں لیں گے تو وہ نیچرل سی بات ہے کہ سکھڑنا شروع ہو جاتا ہے, لائنز اینڈ رنکلز آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں جیسے روزے کی روح ہے, اٹ ٹیچز اس ڈسپلن, اٹ ٹیچز اس کہ سیلف کنٹرول کیسے کرنا ہے, ایمپتھی دکھاتا ہے, جنراسٹی سکھاتا ہے. لیکن اگر یہی سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول ہم اپنی ایوری ڈے لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں, یا ڈسپلن کہ ہمیں اپنے پانی کے گلاس 8 پورے کرنے ہی کرنے, تو دیر از نو ریزن دیٹ یو بیکم ڈی ہائیڈریٹڈ. خالی جنراسٹی سے نہیں چمک آئے گی. نہیں, وہاں جنراسٹی دکھانی ہے. لیکن اگر ہم سیلف ڈسپلن پہ جائیں اور ہم بہت زیادہ مرغن غذائیں اوائڈ کریں, بہت زیادہ میٹھی غذاؤں کو اوائڈ کریں, تو ایکچولی رمضان میں ہماری باڈی کی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جہاں یہ ہمیں ایکسٹرنل ڈسپلن اور کنٹرول سکھا رہا ہے, یہ ہم انٹرنل ہیلنگ دے رہا ہے. اولڈ یورپین اسکول میں جب میڈیکل کالجز تھے, وہاں پہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ
पुरानी बीमारियों को यही होता था कि वो फास्टिंग करवाते थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये आपके अंदर हील कर रहा है, ये आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, रमज़ान में हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म रोज़ा, हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये बड़ा रेगुलेट हो जाता है अंदर से, हमारे सारे हार्मोन्स बड़े कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर हम जनरली इस डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करें और कचौरियाँ और तली हुई चीज़ें कम खाएं, तो एक्चुअली दिस रोज़ा इम्प्रूव्स अस। थोड़ी थोड़ी खा ले, अट्रैक्टिव भी तो थोड़ी बहुत थोड़ी लगती है ना, खा ले। अट्रैक्टिव लगती हैं वो प्लेट में, क्रिस्पी क्रिस्पी। ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ वाटर इनटेक है वहाँ पे हमेशा स्किन को बेहतर रखने के लिए आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछेंगी, मॉइस्चराइजेशन मस्ट है, ताकि अगर कोई इंटरनल कमज़ोरी या इंटरनल डेफिशिएंसी हो भी रही है तो आप एक्सटर्नली अपने स्किन को मॉइस्चराइज डॉक्टर रखें। साहब, जिस टाइम पीरियड में फास्टिंग कर रहे होते हैं और हम पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो उस टाइम पे स्किन कैसे बिहेव कर रही होती है? जब पानी जाता है बॉडी को, तो क्या उस वक्त हमारे सेल कैसे बिहेव कर रहे होते हैं? देखिए, हमारा जो वाटर, हमारी स्किन का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? ये हमें एक्सटर्नल इंसल्ट से बचा रहा है। ये 20% है हमारे बॉडी का एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है जी। तो अगर इसका फंक्शन सबसे बड़ा क्या है, कि हमें सारे फिजिकल, केमिकल और हर किस्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इंसल्ट से हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप वाटर इनटेक कर लेते हैं तो उससे ऑब्वियसली आपके सेल्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से आपकी आउटलुक भी बेहतर होती है, क्योंकि इस वाटर बैरियर फंक्शन को आपकी स्किन ही मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर आप नहीं पी पाते तो उसका हल ये होता है कि आप हाइलुरोनिक एसिड, जैसे हमारे आजकल हम ज़रा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही कर रहे हैं, तो हमारी एक लोकल कंपनी बनाती है स्किन इंटेलिजेंट का हाइलुरोनिक एसिड है। उसके क्या बेहतरीन असर होता है, अगर आप वो स्किन पे लगाएंगे तो वो आपके वाटर कॉन्टैक्ट को लॉक कर लेगा। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को ना डॉक्टर साहब ये भी नहीं पता होता कि हम जो सेरम यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके साथ हमारा सन एक्सपोजर कैसा होना चाहिए, हम कितनी देर बाहर रहें, उससे भी कुछ पिगमेंटेशन आ जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है। बड़ा असल में जो हमारी बच्चियां हैं वो सोशल मीडिया पे जो देखती हैं अच्छा, वो मान कहती हैं लेती कि हैं। हम रेटिनॉल भी लगा लें स्किन के ऊपर, हमने AHA BHA भी लगाना है। एक ही Niacinamide साथ में भी आती है, लगा डॉक्टर दें। नीलम हमारा AM का क्या रिजीम होगा, हमारा PM का क्या रिजीम होगा, वो नियासिनामाइड भी लगाना चाहती हैं, वो Salicylic विटामिन acid C भी भी लगाना लगाना। चाहती हैं। ये सारे एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करना 2 से 3 मरतबा। सन प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सन ब्लॉक जो SPF 30+ हो, इट इज़ गुड इनफ फॉर एशियन स्किन। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हाइलुरोनिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वाटर कंटेंट को वो लॉक कर देगा। सो कोई रीज़न नहीं है कि सही। आप जो है, लेकिन अगर पिगमेंटेशन है किसी को तो ऑब्वियसली वो फिर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है वो लगा ले। सही। अगर कोई कहते हैं कि मैं एज कर रही हूँ और मैंने अपनी एजिंग को अरेस्ट करना है तो वो फिर रेटिनॉल लगा ले। अगर कोई कहते हैं कि नहीं मेरी हाइड्रेशन ठीक नहीं है तो हाइलुरोनिक एसिड लगाए। और अगर कोई रेटिनॉल नहीं लगाना चाहता तो खुश रहे, विटामिन खुश सी रहने से लगा भी, ले। खुश रहने से भी मैंने देखा है फारूक कि जरा ना किसी और तरफ लाना चाह रहे हैं लेकिन कि सब हम चीजें ज़्यादा एक से साथ ज़्यादा ना लगाएं, products स्किन को consume ब्रीथ ना करने करें। की जरूरत होती डॉक्टर है। साहब आपसे ये और must भी है। बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद जी। हैं आज के स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर मेहमान मोहम्मद शुएब अहमद साहब, जी। और आज का मौजू भी शुएब साहब यही है कि ख़वातीन इस्लाम के में हुकूक। मर्द और ज़न के हकूक़। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ये मैं इससे पहले कि शुएब भाई आप इसका जवाब दें, मैं अक्सर चाहूँगा कि अक्सर जेंडर जो है ना, वो दोनों अपने आप को मजलूम समझते हैं, ख़वातीन भी और मर्द भी, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ कंडीशन में। तो क्या इस्लाम की रूह में ये दोनों के हकूक़ हैं, इनमें कोई डिफरेंस है? अगर है तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मर्द और औरत दोनों अलग अलग असनाफ हैं। अल्लाह पाक ने इनकी बनावट, इनकी साख्त अलग रखी है। इनके अपने अपने हुकूक हैं। मर्द के अलग हुकूक हैं, औरतों के अलग हुकूक हैं। इवन कि फिर मुआशरे में इन दोनों ने इकट्ठे मिल के साथ रहना है। अल्लाह पाक ने जोड़ा जोड़ा बनाया है, और जब इकट्ठे साथ मिल के रहना यानी अलग रह के गुजारा नहीं है। घर में माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, तो वो भी कुछ बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, सब ने मिल के रहना है। तो फिर मुआशरा एक बेहतरीन ऐसे ही बनेगा कि दोनों, हर कोई अपना एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखे। अब अगर हम मिसाल ले लें, शौहर और मियाँ बीवी की मिसाल ले लें, तो अब शौहर के ऊपर हुकूक हैं बीवी के बारे में कि बीवी के नान नफ़का का ख्याल रखना है, उसके लिए छत का बंदोबस्त करना है और उसकी हिफाजत करनी है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। सेम इसी तरह बीवी के ऊपर ये हुकूक हैं कि अपने शौहर की इज़्ज़त करनी है, उसके घर का ख्याल रखना है।
اور اب یہ دونوں کے حقوق دونوں کے ڈفرینٹ ہیں، اور جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا، مرد عورت کے حقوق کا خیال رکھے گا، عورت مرد کے حقوق کا خیال رکھے گی، تب جا کے معاشرہ ایک سموتھ چل سکتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اسلام میں حکم یہی ہے کہ جی بالکل، یہی دونوں حکم، کو ایک دوسرے کے حقوق کا ایکولی خیال یعنی کہ رکھنا ہے۔ کوئی ایک دوسرے پر ناظرین اوور برڈنائز نہ ہو، جی مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمارا کچھ سیگمنٹ خوراک ہے کا خیال کچن، اور تھوڑا سا اچھا جی ہم ہاں جی، مزید بھی بات کچن کی طرف بھی ہم نے جانا ہے، لیکن کچن میں جانے سے پہلے میں محترمہ فوزیہ بیٹھی ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ میں چاہ رہا ہوں کہ سوالات پوچھ لوں۔ اچھا فوزیہ جی، یہ بتائیں کہ ایک تو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس بتائیں کہ اگر کسی نے کمپلینٹ لانچ کرنی ہے، کسی کوئی فیل کرتی ہے خاتون کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ورک پلیس پہ، تو اس کا ایگزیکٹ پروسیجر کیا ہے؟ مطلب کہ آپ کو خط لکھے ویب سائٹ پہ جائے کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ آپ تک کیسے پہنچتی ہے، پھر ہیئرنگ کیسے ہوتی ہے کیا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو مس یوز کرنا چاہے، کوئی غلط کمپلینٹ کر دے جس کی وجہ سے ایک معصوم یا انسان جو ہے وہ پھنس جائے، تو اس کے لیے کیا، اس کے لیے بھی کوئی سزا ہے کہ مطلب جس نے کمپلینٹ کیا آپ کا بھی وقت ضائع کیا اور وہ سارا اینڈ میں جب پتہ چلے کہ صحیح نہیں ہے، پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ جی ان ٹرمز آف پروسیس پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو ہم بھرپور پورا کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈوں کو باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے اپنے آپ کو کمپلین کرنے کا اور ڈیفینڈ کرنے کا۔ تو کئی دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت نے ایک دفعہ کمپلین کر دی تو بس اس کے تلوار سے دوسرے بندے کا گلا کاٹ دیا گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انفیکٹ ہم انشور کرتے ہیں کہ ہر سٹیج پہ دوسری سائڈ کو سنا جائے اور پورا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ تو اگر ایک عورت کمپلین کرتی ہے، وہ ہمارے پاس، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تفصیلی آن لائن کمپلینٹ کی، چھوٹی کمپلینٹ آئی ہے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ آ جائیں اور تفصیلی کمپلینٹ لکھ کے آئیں، جس میں آپ یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کا مسئلہ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ ادارے کے خلاف آپ کمپلین نہیں کر سکتے، کسی شخصیت کے خلاف، شخصیت ایک شخص کے خلاف، ایک یا دو یا چار یا 10 جتنے بھی اشخاص نے آپ کو ہراس کیا ہے یا ڈسکرمنیٹ کیا ہے، آپ ان کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ تفصیلی آپ کمپلینٹ لے کے آتے ہیں تو وہ 3 دن کے اندر، تو اس کے بعد پھر وہ کمپلینٹ بھیجی جاتی ہے جو بھی اکیوزڈ ہیں ان کے لیے، جواب دہندہ جو ہے ان سب کو دی جاتی ہے، آپ کے دفتر سے جاتی ہے، ہمارے دفتر سے جاتی ہے، کہ بھئی آپ کے خلاف جو یہ بھی کمپلینٹ آئی ہے، کاغذات اس کا آئے ہیں جواب دیں، ساتھ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جس کا جواب دیں 5 دن کے اندر اندر آپ اس کا جواب دیں۔ جب وہ جواب لے کے آتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے بیانات دیں ہمیں، کہ کیا ہاؤ ڈو دے پلیڈ، کیا ایک دوسرے کو وضاحت کریں۔ کئی دفعہ بات کرنے سے بھی چیزیں کچھ سالو ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس شواہد ہیں، جو بھی ایویڈنس ہے، وہ سب لے کے آئیں، وہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے ڈاکیومنٹری ہوں اور جو جس طرح کی بھی شواہد ہیں وہ لے کے آتے ہیں۔ ایک اہم حصہ جو اس پروسیس کا ہے وہ جرا کا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ تو جو کمپلیننٹ ہیں، جو بھی جنہوں نے شکایت کی ہے، ان کے اوپر مخالف پارٹی جرا کرتی ہے، اور اس میں جرا میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں نا کہ لکھا کیا تھا اور ہوا کیا تھا، تو وہیں پہ انکور ہو جاتا ہے کہ سچ بولا گیا ہے کہ نہیں بولا گیا۔ اور یہ ایک دوسرے آپس میں خود ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی لائرز بھی ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا قانون انکریج کرتا ہے کہ لوگ خود آئیں اور لائرز کو نہ انگیج کریں، اپنا کیس خود پلیٹ کریں، مگر اب یہ اتنا زیادہ ایک تو لیٹیگیٹری قسم کا ماحول ہو چکا ہوا ہے کہ لائرز کی شمولیت ہر چیز میں ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور لائرز آ جاتے ہیں اور آتے ہیں، اکثر کیسز میں آتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جس میں لائرز نہیں آتے۔ تو پھر وہ جرا کے دوران بہت ساری چیزیں دونوں سائڈوں کی کھل کے آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سب چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیصلہ اکثر اوقات بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے۔ ہمیں بہت دفعہ نظر آتا ہے کہ شاید اس میں ہراسمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوئی، شاید انٹیمیڈیشن ہوئی ہے مگر اس میں کوئی سیکشول ایلیمنٹ نہیں تھا، شاید انٹیمیڈیشن ہوئی ہے یعنی کہ کسی کو ڈرایا دھمکایا گیا مگر وہ ڈسپلن کا پارٹ ہے، تو وہ پھر ہم اس میں کلیئر ہیں کہ یہ آپ ڈسپلنری پروسیڈنگز کریں، یعنی کہ وہ آپ کے فورم جو ادارے کے اندر ہیں کہ اس میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو انٹیمیڈیٹ کیوں کیا، آپ نے کسی کی پروموشن کیوں روکی، وہ ایک علیحدہ سے، مگر باقی جن میں ہراسمنٹ پروو ہو جاتی ہے وہ تو خیر سزائیں شاید آپ کے ناظرین کے لیے ہے، اور وہ آپ کا ایک لیٹ ڈاؤن ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، بڑی سزائیں ہیں، چھوٹی سزائوں میں آپ نے کسی کو سرزنش کی ہے اور کسی کو چھوٹا فائن کر دیا ہے، پروموشن روک دی ہے، بڑی سزاؤں میں ڈسمسل فرام سروس بھی ہے، ریٹائرمنٹ ہے، کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے، جیل بھی ہے، جیل نہیں ہے کیونکہ یہ سول معاملہ ہے تو اس میں جیل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ فوزیہ صاحب، اگر آپ کسی کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں اور سامنے والا جس کے لیے کمپلین کی گئی ہے وہ رسپانس نہیں کر رہا یا ان پرسن آ کے بات نہیں کر رہا، پیش نہیں ہو رہا، اوائڈ کر رہا ہے،
تو کیا قانون طریقہ ہمیں کار؟ اجازت دیتا ہے کہ اس کو ایکس پارٹی یعنی کہ بغیر اس فیصلہ کی کر دیں۔ شمولیت کے بغیر فیصلہ کر دیا جائے، جو موجودہ ریکارڈ ہے اور جو بیانات آئے ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ صحیح۔ کر اور دیا اگر جائے۔ یہ کہ اس نے کوئی غلط کمپلینٹ کی ہوئی ہے اس کا کیا ہے؟ غلط کمپلینٹ، میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاؤں، پچھلے 13 مہینے میں مجھے غلط کمپلینٹ ایک بھی نظر نہیں آئی، ایک بھی نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں نظر آئی ہے، کیونکہ دیکھیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اپنا کام چھوڑ کے آپ جا کے کمپلین کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک ان بائسڈ آبجیکٹو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو سن رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے کہاں پہ نہیں کی، تو وہ آپ بڑے پھر ڈر جاتے ہیں اور صرف جینوائن کیسز آتے ہیں۔ ہاں کئی دفعہ لوگ اپنا کیس پروو نہیں کر پاتے، کیونکہ دیکھیں جب اگر مجھے کوئی آپ کو کسی کو کہے گا کہ چلو میرے ساتھ کھانے پہ، 4 بندوں کی موجودگی میں نہیں کہے گا، یا اگر گندی نظروں سے دیکھے گا تو 4 بندوں کی فائز صاحب، اس کا کوئی سامنے نہیں ہوگا۔ میکینزم ہے کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ کیس ٹھیک ہے یا کیس جی غلط بالکل، نہیں ہے؟ قانون میں پورا طریقہ دیا گیا، جو میں نے آپ کو میکینزم بتایا ہے وہ میکینزم ہے، ہر چیز کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی لائک اے سیڈ کئی دفعہ جب پروو نہیں کر پاتے تو یہ سب دوسرے کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا کیس تھا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ پروو نہیں کر پاتے۔ یا اگر کوئی بہت ایکسٹریم کیس میں ہو کہ واقعی میں میلس کے ذریعے غلط انٹینشنز کے ذریعے کیس فائل کیا گیا، تو دیکھیے سول کورٹوں میں بھی اس کی بہت زیادہ ہیں پنشمنٹس ہیں، وہ آپ ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں، وہ سارے ہیں۔ مگر ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، مگر جہاں خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال جو ہے وہ آپ کیسے روکیں گے؟ تو ہم یقیناً روکتے ہیں، مگر اتنا غلط نہیں استعمال آپ کا بالکل صحیح ہے، اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، جس طرح برے لوگ بھی ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں یا کسی بھی معاشرے میں، اور قانون کا بھی صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو مینیپولیٹ بھی اچھا کرتے فائز صاحب، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ایک خاتون جو کسی مشکل سے گزر رہی ہیں اور وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہراسمنٹ کے انڈر آتی ہیں اور وہ کمپلین نہیں کر رہی ہیں، اور ان کی جگہ ان کو دیکھتا ہوا آبزرو کرتا ہوا کوئی مرد کمپلین کرتا ہے ان کے لیے کہ میری فلاں کولیگ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اوپر نہ آئے سامنے نہ آئے، وہ بات تک نہیں کرنا چاہتی، ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ انفارچونیٹلی ہراسمنٹ میں ہمارے پاس خود سے ایک چیز کا نوٹس لینے کا ابھی قانون اجازت نہیں دیتا، مگر کوئی بھی کسی کے لیے کمپلین کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ ایک دوسرے کے لیے کمپلین کر سکتے ہیں، پلیڈ اسی کو کرنا پڑے گا، پلیڈ اسی کو کرنا ہے جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی۔ پراپرٹی کے کیس میں ایسا نہیں ہے، پراپرٹی میں ہمیں کوئی ڈیپریویشن اور پراپرٹی نظر آئے، کسی کی پراپرٹی جو ہے وہ غصب کر دی گئی ہے، تو ہم اخبار میں پڑھ کے بھی نوٹس لے سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی ہم موونگ کے قانون کو امینڈ کرائیں تاکہ ہم خود نوٹس لے سکیں۔ کئی بہت بڑے بڑے کیسز آئے ہیں، جس طرح کہ آپ نے وہ بھاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی کا دیکھا، جی جی جی، ایک اور کیس تھا ایک اور بڑی کمپنی کا، جس میں ہم بہت تڑپ رہے تھے کہ اس کا نوٹس لے لیں مگر نہیں لے سکے۔ پھر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یو ریچ آؤٹ، یہ سو موٹو نوٹس کہلائے گا، سو موٹر، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، یہ بڑا مشکل لفظ ہے۔ اور پراپرٹی کے کیسز میں سب سے زیادہ ایسے کون سے کیسز ہیں؟ کیا ان کو زمین نہیں دی جاتی، ان کے گھر والوں کی جانب سے نہیں دی جاتی، یا ان کو اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہے، والدین کے انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وراثت میں حصہ ڈینائی کرنا پاکستان میں انفارچونیٹلی، حالانکہ اسلام نے کتنی کلیئر وراثت دی ہوئی ہے، اس میں کوئی سائنٹیفک فارمولا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور اتنا ہم اسلام کا پرچار کرتے ہیں، مگر پھر بھی سب سے پہلے جب والد فوت ہوتے ہیں تو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جو کہ قرآن کے مطابق ہے۔ تو اکثر جو ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں وہ وراثت میں حصہ نہ دینے کے ہیں۔ بہت سارے کچھ ایسے بھی آتے ہیں جس میں ایک عورت نے انویسٹمنٹ کی مگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی انویسٹمنٹ جو ہے کسی نے کھا لی، وہ بھی آتے ہیں، مگر وراثت کے کیسز جو ہیں میکسیمم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، محترمہ فاضیہ سے بھی بات کرنی ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، پروفیسر صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے جی کچن چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈش کون سی ہے۔ اوور ٹو یو ریچ۔ بہت شکریہ۔ آج پاپا سیلس کے کچن میں شیف نعمان تیار کر رہے ہیں اسٹیک، اور یہ بیف اسٹیک ہے، ہم اس کو پین سیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم سرو کریں گے ڈیفرنٹ ویجز کے ساتھ اور شٹاکی مشرومز کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو مشرومز اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں یہ اسی کا کی انگریڈینٹ ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے باقی تمام مشروم سے، اور ان کا نام بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو یہ بلیک مشرومز ہیں، اس لیے ان کو شٹاکی مشرومز کہا جاتا ہے، اور بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، فلیورفل ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شٹاکی مشرومز کہا جاتا ہے۔ اس کا سوس ہم تیار کر کے اپنے جو اسٹیک تیار کریں گے، بیف کی اسٹیک، اس کے اوپر ہم ڈالیں گے، اور باقی جن انگریڈینٹس کی ہمیں سوس بنانے کے لیے ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے کوکنگ کریم،
साथ में हमें चाहिए वाइट सॉस, लहसुन चाहिए हमें और पार्सले चाहिए। जो वेजेस हम साथ में सर्व करेंगे वो हमारे पास है ज़कूनी, कॉलीफ्लावर, कैरेट, फ्रेश बीन्स है हमारे पास और ब्रोकोली है। हमने जो बीफ का पीस लिया है अपना वो अंडरकट का है और हमने उसको मैरिनेट किया था चिकन पाउडर के साथ, वाइट पेपर के साथ, ब्लैक पेपर के साथ और साथ में हमने सॉल्ट डाला था, क्रश्ड चिलीज़ भी डाली थी और ऑयल में हमने इसको अच्छे तरह से फ्राई कर लिया है। और फ्राई जब आप करेंगे तो तभी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें बहुत कम स्पाइसेस हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। वो सॉल्ट है, वाइट पेपर है और ब्लैक पेपर है। ये तैयार हो रही है, तैयार होकर किस तरह दिखेगी और बाकी इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया हरीश, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, thank डॉक्टर you. नीलम के पास चलेंगे, जल्दी से एक सवाल पूछना है। जैसे भाई ये बताइए, एक बड़ी कॉमन सा सवाल है, पिंपल। जी ये अक्सर होता ही है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो ना, स्पेशली ख़वातीन का, अगले दिन कोई फंक्शन है, कोई तस्वीर उतरनी है स्टूडियो में जाके, तो पिंपल निकल आता है। पिंपल निकल तो इसका कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट है जिससे ये रुक जाए या ख़त्म हो जाए, और ये क्यों निकलता है? देखिए, पानी की कमी की वजह से? आप लोगों का ये था कि पानी जहाँ आपकी वाटर रिस्ट्रिक्शन होती है वहीं पे पॉपअप करना शुरू कर जाते हैं आपके पिंपल्स। वही जो आपका स्किन बैरियर आपको प्रोटेक्ट कर रहा था वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा। जो आपके माइक्रोब्स हैं स्किन के, उनका बैलेंस ठीक नहीं है, जिसका मतलब है और डेड स्किन एक्यूमुलेट हो रही है। क्या बनेगा? पिंपल बन जाएगा। इसका इमीडिएट सोल्यूशन बताएं। इमीडिएट सोल्यूशन इसका ये है कि टॉपिकल एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। मैं टोटके नहीं बता सकती, इट हैज़ टू बी अ टॉपिकल एंटीबायोटिक। अगर आप सुबह शाम 2 से 3 दिन लगा लेंगे तो ऑब्वियली 2 से 3 दिन में तो वैसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल इमीडिएट आपने खत्म कराना है। इमेज अगले दिन तस्वीर उतरवाएं, कवर करें कवर करें, ठीक है। शुएब अहमद साहब की जाने बढ़ेंगे। शुएब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिरी अशरा भी चल रहा है, तो कौन कौन सी नफली इबादत हैं जिनसे करके हम और फैज़याब हो सकते हैं, अपनी रूह को हम तर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं? रमज़ान का महीना है। रमज़ान वैसे भी कुरान की सालगिरह का महीना है। अच्छा, एक तो कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, तरावी का एहतमाम मुकम्मल हो, फिर उसके बाद क़यामुल लैल है, रात में के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर खड़े होना, फिर दुरूद शरीफ का एहतमाम हो और आखिरी अशरे की जो एक दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इसको पढ़ते रहना। अब कुरान की सालगिरह का महीना है तो तिलावत का ज़्यादा एहतमाम होता है। फिर इसी आखिरी अशरे में लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, मस्जिद में वक़्त गुज़रता है और लोग ज़्यादा इबादत की तरफ राग़िब होते हैं। तो यही है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम हो, कुरान की तिलावत हो, रात को क़यामुल लैल हो, तहज्जुद का एहतमाम हो। ज़बरदस्त। और इंसानियत के हवाले से जो प्रोफेसर साहब से मेरी अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि पूरे रमज़ान में ये दर्स, बल्कि पूरे साल में, कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है कि अफ्तारी का इंतज़ाम करना, उनका ख्याल रखना। अभी ईद आ रही है, ईद के हवाले से आप तो खुशियाँ हम सब जो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें नवाजा है, वो तो मनाते हैं अच्छी तरह ईद, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखें जो शायद उस तरह से ना मना सकें माशी हालात की वजह से, उनकी भी मदद करें। क्यों प्रोफेसर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये दूसरों के ऊपर ख़र्च करना, अनफ़िक़ू फ़ी से अल्लाह के किसी रास्ते में ख़र्च करना, इसकी तो बहुत ज़्यादा तरगीब दीन इस्लाम में दी गई है। जो इस्लाम का ये जो निज़ाम है, मुआशी निज़ाम, ये चलता ही इस तरह है कि जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो साहिब सरवत हैं, जो दे सकते हैं, तो अल्लाह ने उनके ज़िम्मे लगाया सदका करें। बिल्कुल। ईद के मौके पे है सदका फ़ितर होता है और लोग ज़कात इसी रमज़ान के महीने में निकाल रहे होते हैं। आप जगह जगह पे देखते हैं कि अफ्तार का एहतमाम किया जाता होता है। बड़े फितराना और ज़कात कब अदा करनी चाहिए और क्या क्या इसकी तरतीब है, ये भी ज़रा देखने वालों को। ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ होती है पूरे 1 साल के बाद। ठीक। और जब भी 1 साल पूरा हो जाए, आपने अपना खुद से हिसाब लगाना होता है कि पिछले साल मैंने इस मंथ में ज़कात अदा की थी, अब जब साल पूरा हो गया तो उसी वक्त आप ज़कात अदा करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ने जो रमज़ान का महीना वो रखा होता है, यानी पिछले रमज़ान में अदा की है तो इस रमज़ान में अदा करें। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। सदका फ़ितर जो है वो ईद की नमाज से पहले, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करना होता है। सदका फ़ितर के लिए लाजमी है कि वह ईद की नमाज से पहले अदा करें, चाहे रमज़ान के दौरान कर दें या ईदगाह जाते हुए ईद की नमाज से पहले अदा कर दें। और कोई किशमिश के भाव करता है, कोई आटे जी के भाव उसके अंदर करता है ना कि आपकी जो हैसियत है आप उसके हिसाब से दे सकते हैं, आप किशमिश के हिसाब से दे सकते हैं,
کھجور کے حساب سے دے سکتے ہیں, جو کے حساب سے دے سکتے ہیں, گندم کے قیمت کے حساب سے دے سکتے ہیں. صحیح. اور زکوٰۃ نکالنے سے یقیناً آپ کے مال میں برکت بھی آتی ہے اور بے تحاشا آتی ہے. ہماری یہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہم یہ جو اسلامک مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے, سکن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے بڑے مزے کی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں اور بڑی لائٹر انداز میں جو ہے نا سمجھاتی ہیں. اور محترمہ فاضیہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, فاسپا کے حوالے سے بھی بات کریں. لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی نیوز بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. جی بہت شکریہ خواتین حضرات. آج ہمارے مہمان پرسنالٹیز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا فاضیہ جی, آپ کے کچھ آرٹیکلز جو ہیں وہ نظروں سے گزرے جو آپ نے یہ, اور میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ فاضیہ جی کو بھی کنسرن کرتا ہے اور ڈاکٹر نیلم کو بھی کرتا ہے کہ یہ اکثر مارکیٹ میں سکن کو گورا کرنے والی کریم جو ہے نا خواتین کافی استعمال کرتی ہیں اکثر, میں نے دیکھا ہے. تو ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نیلم آپ اس کا ذرا وہ بایولوجیکل امپیکٹ بتائیے گا. اور فاضل جی آپ نے جو آرٹیکل لکھے وہ کس لیے لکھے تھے؟ آپ پہلے ان سے پوچھ لیں. اچھا پہلے بایولوجیکل بتائیں. دیکھیے گورا کرنے والی کریمیں, جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ دانہ نکلتا ہے تو انسٹنٹ اس کو کیسے ختم کرنا ہے, ایگزیکٹلی دی سیم از کہ ہمارے پاس ایک خاتون آئیں گی جس کو پگمنٹیشن ہوگی 8 سال سے, لیکن وہ چاہتی ہے کہ 2 ہفتے بعد میرے دیور کی شادی ہے, نیلم یہ ختم کر دو. وٹ جادو آئی ہیو کہ میں وہ کر دوں گی اور میں وہ ختم کر دوں گی, ایکسیپٹ کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹس میں دکھاتے ہیں جنرلی گورا کرنے والی کریمیں, اسٹیرائڈ, پوٹنٹ اسٹیرائڈ ان کے اندر ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 مرکری ہوتا ہے ان کے اندر. ان کے اتنے نقصانات ہیں کہ اگر یہ خواتین جان لیں تو یہ اس پگمنٹیشن کے ساتھ رہنا پسند کریں گی ایز کمپیئر ٹو اپلائنگ دس پوٹنٹ اسٹیرائڈ آن دیئر فیس اینڈ مرکری, بیکاز اس کا جادوئی اثر ہوتا ہے. وہ 5 دن لگائیں گی اور 6th ڈے پہ. نیلم کیا اویئرنیس نہیں ہوتی ہے؟ اور بہت ساری ایسی کریمز ہوتی ہیں کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ملا لیں, اس کو اس کے ساتھ ملا لیں اور ایک فارمولا بنا لیں اور وہ لگا لیں, 7 دن کے بعد آپ دیکھیں. فارمولا کریموں میں پوٹنٹ اسٹیرائڈ ہوتا ہے, وائٹننگ کاکٹیلز یہ لوگ ڈال دیتے ہیں اور یہ تو اسکن کینسر بھی کاز کر سکتا ہے. یہ مرکری آپ کو اسکن کینسر کاز کرتا ہے. یہ جو آپ پوٹنٹ اسٹیرائڈ لگا رہے ہیں انیشلی تو آپ کی اسکن کو تھن آؤٹ کرے گا اور آپ کو اسکن کے مسئلے مسائل دے گا, لیکن جب یہ پرولونگڈ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے یہ انٹرنل ایبزارپشن شروع ہو جائے گی. اور جو اسٹیرائڈ کے سسٹمک ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے پاس گاؤں سے یا چھوٹے شہروں سے لوگ آتے ہیں, ان کے بالکل کشن وائٹ فیس ہوتے ہیں, بڑا سا مون لائک فیس. وائی؟ دے ہیو بین اپلائنگ اسٹیرائڈ فار اے لانگ ٹائم, اور بالکل ماسک کی طرح, نو رنکل اینڈ پفی فیس اور ہوتا ہے. اس کا پھر اثر تو بعد میں آتے ہیں, اس کے ساری کریم ایسی ہوتی ہیں یا نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو یہ لوگ فارمولا کریمیں یا بغیر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے ہوئے عام دکانوں سے کریمز خریدتی ہیں, وی ہیو لاٹس آف ٹریٹمنٹ فار پگمنٹیشن جس میں الفا اربیٹن, کوجک ایسڈ, AHA BHA ہم کہتے ہیں, وائٹامن سی کہتے ہیں. یہ ساری مفید چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنی اسکن پہ لگاتے ہیں تو obviously آپ کی پگمنٹیشن. ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نیلم جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ, تو میں چاہوں گی فوزیہ وقار صاحبہ اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں کہ وائی دیر از سو مچ پریشر آن ویمن ٹو لک بیوٹیفل. گورا کیوں دکھنا ہے, میں کیوں ساولی اور گندمی نہیں دکھ سکتی؟ جو اس کی بایولوجی ہے یا سائنس ہے وہ بتائیے. اس کا جو سماجی پس منظر یہ ہے کہ اتنا پریشر ہے عورتوں پہ کہ وہ گوری ہوں, شادی کے لیے بھی آپ گوری لڑکیاں, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہماری محکوم ذہنیت. جب گورے نے ہمارے پہ آ کے حکومت کی تھی تو وی ریئلائز کہ حاکم کے پاس ہونے کے لیے یا اس سے ایکسیپٹیبلٹی کے لیے اس جیسا دکھنا بڑا ضروری ہے. ایکچولی اس کا جینیسس جو ہے وہ پیچھے سے ہے, جب ہم انگریز کی طرح دکھنا چاہتے تھے یا اس سے پہلے. دیکھیے ہندوستان جو نیٹیوز تھے ہندوستان کے, ڈراویڈینز اینڈ آل اینڈ ادرز, وہ ڈارک لوگ تھے, ان کی سانولی رنگت بڑی خوبصورت, اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ میں خوبصورتی بنائی, وہ سانولے تھے. پھر یہاں پہ آ کے جب مسلمان آئے ہیں وسطی ایشیا سے تو وہ سفید تھے, تو وہ بھی ایک حاکم قوم تھی. ان کی طرح دکھنا یا اس کے بعد خاص طور پہ انگریز کی طرح دکھنا, یہ ہمارے لیے ایک پریشر شروع ہو گیا کہ وی نیڈ ٹو لک لائک دیم, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ایمفسس آن دا لکنگ فیئر.
ہاں یہ جو گورے رنگ کی کریم ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کو بین کیا گیا ہے اور خاص طور پہ موزے نام بھی تبدیل کروائے گئے نام تبدیل ایکسیپٹیبلٹی لینگویج میں بڑا اثر ہوتا ہے. جو چیز آپ کہیں گے نا اس کا بہت جلدی اثر پھیلنا شروع کرتا ہے. ابھی بھی جب پہلے آپ اشتہاروں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کالے رنگ نو گورا کر دے تے گورے نو چن ورگا لائک دا پریمیم دیٹ وی پلیس مٹیارس نو یو نو لائک دا فیمس مٹیارس نو. آپ لوگوں کو شاید عمر نہیں ہے, آپ لوگوں نے سنا نہ ہو بٹ ایک پرانی بات ہے. تو یہ ہم معاشرہ یہ ایک چیز کو امپورٹنس دیتا ہے, معاشرہ اس کی اہمیت کم کرتا ہے. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ کو خوبصورت بنایا ہے. گورا ہونا خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. خوبصورت گورے رنگ والے بھی ہو سکتے ہیں اور خوبصورت کالے رنگ والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیسے ڈیولپ کیا جائے خواتین کے اندر کہ وہ اپنا اسکن ٹون اون کریں اور دے اسٹے ہیپی ود دیئر وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. دیکھیے بہت سارے سماجی مسائل کا حل ڈسکشن سے شروع ہوا ہے. پہلے تو یہ جو ہم خواتین کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا بھی غلط تھا. جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں خود ایک باہر مغربی ملک میں جا کے کچھ عرصہ رہی اور وہاں پہ مجھے موقع ملا کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کو دیکھ سکوں, ایڈریس کر سکوں. مجھے اتنی سخت گھبراہٹ ہوئی کہ یہ میں کس معاشرے میں آ گئی ہوں. میرے اپنے 2 بیٹے اس وقت چھوٹے تھے تو میں نے کہا کہ میرے تو بچے برباد ہو جائیں گے, ہمارا ملک تو اتنا اچھا ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی زیادتی بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ مسئلہ نہیں تھا, ہم بات نہیں کرتے تھے, وہاں پہ بات ہو رہی تھی اور ایڈریس ہو رہے تھے وہ ایشوز. اب مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ یہ سوشل ایشوز ان کے بارے میں بات شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ ذہنیت بھی چینج. اچھا, آپ نے بات کی کہ آپ نے بات کرنے کی بات کی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فسپا بنا اور آپ نے کہا کہ اس کے ٹائٹل میں بھی ہے کہ خواتین کے حوالے سے راز کی, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی جب ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ معاشرے میں سب برابر ہیں اور خواتین بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں اور اسی طرح آرگنائزیشنز میں بھی امپورٹنٹ ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, تو پھر فسپا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے بہت سارے گھروں میں خواتین کی بڑی اچھی پوزیشن ہوتی ہے اور وہاں اگر ان کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی خصوصی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو ایک پاپولیشن کا جنرل نبض پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, اور اس کے لیے بہت اہم جو ہوتے ہیں وہ اعداد و شمار ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں جو کہ آپ کو ایک پوری پکچر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خواتین کی تعلیم کہاں پہ کھڑی ہے. اگر بچے جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ جنہیں کہتے ہیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کہتے ہیں, تو اگر لڑکیوں کی تعداد ہے 35% تو لڑکوں کی 20% ہوگی. دیر از اے ڈفرینس. سملرلی اگر آپ پیڈ ملازمت, حالانکہ اتنی عورتیں کام کر رہی ہیں, ان کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کو مردوں کی نسبت بہت کم پیسے بھی مل رہے ہیں اور پیڈ ملازمت نہیں وہ کر رہی ہیں بہت دفعہ, اور جو کر رہی ہیں وہ 15,000 سے کم پہ کر رہی ہیں. تو یہ سارے اعداد و شمار آپ کو دکھاتے ہیں کہ the picture is not so good. حالات اتنے اچھے نہیں ہیں بالکل بھی. اور جب جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہراسمنٹ کتنے, آپ کو وائلنس اگینسٹ ویمن ایک فینومینن ہے وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی جو چیزیں دیکھیں, بچیوں نے آپ پڑھنا شروع کیا ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ پڑھائی کے بارے میں بات کرنا, بچیاں تو اتنا پڑھ رہی ہیں. اگر آپ ان میں دیکھیں جو یونیورسٹیوں سے بچیاں نکلتی ہیں خالی 25% پیڈ امپلائمنٹ میں جاتی ہیں. بہت ساری کام کرنا چاہتی ہیں. ہم سارے اب معاشی طور پہ تنگ ہیں پاکستان میں, ہمیں سب کو کام کرنا پڑتا ہے, بہت ملکوں پوری دنیا میں کام کرنا پڑتا ہے. تو سو اس میں یہ ہے کہ ٹرانزیشن نہیں ہے فرام ایجوکیشن ٹو دا ورک فورس. اچھا فوزہ بھائی, اس کو بھی ایڈ کر دیجیے گا اسی کے ساتھ ہی کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے بات تو اس پہ ہم کرتے ہیں کہ تفریحی مقامات کے اوپر ہم بات کریں کہ ہم نے ورک پلیس ہراسمنٹ کے اوپر تو بات کری. تفریحی مقامات کے اندر جب بات ہوتی ہے کہ اس طرح کسی خاتون کو ہراسگی کا سامنا ہے, تو کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر آپ نے بحیثیت وفاقی محتسب انسداد حراسیت کوئی حکمت عملی, کوئی لاہ عمل طے کیا ہو؟ بالکل جی, ہماری بہت زیادہ کوآرڈینیشن ہے اداروں کے ساتھ, اور ہماری بہت زیادہ جس میں نہ صرف پبلک یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں بلکہ تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں. اور ہمارا فوکس اس وقت 100% اویئرنیس کے اوپر ہے تاکہ لوگ آ سکیں. مگر ایک وضاحت اور بھی ہے کہ اگر ایک عام پارک میں یا کسی جگہ پہ اگر ایک عورت کے ساتھ زیادتی, اور آپ نے یہاں پہ اسلام آباد میں F9 پارک میں آپ نے متعدد زیادتیوں کے قصے سنے ہیں, تو اس کے لیے پولیس کے پاس اختیار ہے کہ تعزیرات پاکستان کا جو سیکشن 509 ہے, PPC کا سیکشن 509, اس کے تحت پولیس کاگنیسنس لے سکتی ہے, چھاپا مار کے بندے کو پکڑ سکتی ہے. کئی دفعہ پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں جی نہیں, کوئی خدا نخواستہ اسالٹ نہیں ہوا ہے, کسی کے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے, تو آپ جانے دیں, چیز کو جانے دیں, مگر اب ایسا بالکل نہیں ہے.
سیکشن 509 کے تحت پولیس پہ لازم ہے کہ وہ arrest کرے. اس کو اریسٹ کرے, بالکل اریسٹ کرے, اچھی خاصی سزائیں ہیں اس پہ. زبردست. تو ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے, بلکہ حال ہی میں ایک ہمارے ادارے نے پولیس کو لکھا اور سی ڈی اے اور کو بھی لکھا کہ پارکس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی رپورٹیں بہت آ رہی ہیں اور ٹریلز کے اوپر نا. تو اس سلسلے میں پھر ہمیں آئی جی صاحب کے آفس سے خط آیا کہ ہم نے تمام پارکس پہ کیمراز لگا دیے ہیں اور ہم نے ٹریلز کے اوپر لوگ تعینات کر دیے ٹو میک شیور کہ یہاں پہ خواتین کی خاص طور پہ ہراسمنٹ نہ ہو. صحیح, دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ, کیونکہ اسلام آباد کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے جی یہاں کے پارکس اور یہاں کی ٹریل ہائکنگ جو ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے اقدامات ہوں کہ خواتین سیف فیل کریں. ہم چلیں گے جی کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں ہماری ڈش تیار ہے. اوور ٹو یو ریچ. جی, جو اسٹیک ڈیکر ہے وہ تیار ہو گئی ہے. میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ انگریڈینٹس تو آپ کو پتہ چل چکے ہیں. اب ہم نے اس کو بنانا کیسا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے آئل لیا اور آئل میں اپنا ہم نے میرینیٹڈ بیف جو ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا, اور فرائنگ کے ٹائم بھی جو چیزیں ہم نے اس کی میرینیشن میں شامل کی تھیں وہی اس میں شامل کرنی ہے تاکہ زبردست سا ٹیسٹ جو ہے اس کے اندر آ جائے. ساتھ میں ہم نے سوس تیار کی ہے. اس سوس کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل لیا پین میں ہم نے لہسن کو سوتے کیا اور اس میں ہم نے اپنے بلیک مشرومز ڈالے. اس کے اندر ہم نے کوکنگ کریم ڈالی اور کوکنگ کریم کے بعد ہم نے اس میں وائٹ سوس کا استعمال کیا, اور اس طرح سے جو ہمارا سوس ہے وہ تیار ہو گیا. اگر آپ کو یہ سوس اسی کنڈیشن میں چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس کو تھوڑا سا واٹری کیا ہے تو ہم نے اس کے لیے پاستا واٹر کا استعمال کیا ہے, یا آپ بوائلنگ واٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے وہ جوسی ہو جائے گا اور تھوڑا سا سوسی سا ہو جائے گا تو اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا. سرو کیا ہے ہم نے ویجز کے ساتھ, اور ویجز کو بھی ہم نے تھوڑا سا سوتے کیا ہے آئل میں ہلکا سا نمک ڈال کے, اور جو وائٹ پیپر ہے اور بلیک پیپر ہے وہ بھی پنچ آپ ایڈ کریں گے تو اس میں بڑا زبردست سا ٹیسٹ آ جائے گا. ساتھ میں ہمارے پاس موجود ہیں میشڈ پوٹیٹوز اور ہم نے اوپر پارسلے سے اس کی ٹاپنگ کی ہے. آپ چیری ٹومیٹوز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا پلیٹر جو ہے وہ تیار ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ بھی اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور انجوائے کریں. بہت شکریہ عریج, تھینک یو. اچھا, اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں, میں خیال عریج شیف ضرور بن جائے گی جب تک رمضان ختم ہوگا, کیونکہ اتنی فلوئنٹ ہو گئی ہے ریسیپیز بتانے میں. اچھا, ڈاکٹر نیلم یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نیچرلی اسپیشلی ماہ سیام کے حوالے سے بھی بٹ ادروائز آلسو اسکن کو فریش رکھنے کے لیے کون سی ایسی فروٹس ہیں یا ایسی فوڈ ہے جو آپ زیادہ استعمال کریں تو آپ کی اسکن اچھی رہ سکتی ہے, پانی کے علاوہ؟ پانی تو پینا ہے. پانی تو پینا. ہاں, دیکھیں بیلنس ڈائٹ, جیسے میں نے کہا کہ ڈسپلن زندگی میں بڑا ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سنت ہے کہ روزہ افطار کیا جاتا کھجور کے ساتھ. کھجور ہماری کیلوری انٹیک کو بھی پورا کر دیتی ہے. 2 کھجوروں میں 110 کیلوری آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں. پھر اس کی اگر کمپوزیشن آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا کیا ہے, میگنیشیم ہے, پوٹیشیم ہے, کیلشیم ہے, اس کے اندر آئرن ہے. تو یہ 2 کھجوریں ہی کا کہ آپ کے نیوٹرینٹس جو ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں. تو آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں. کسی بھی چیز سے ڈپرائیو کرنا اپنے آپ کو آبویسلی نقصان دہ ہے. ہمیں کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے آبویسلی. اگر ہمارے پاس کارب نہیں ہوگا تو ہمارے پاس انرجی یا جو فیول ہمیں اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی کے لیے چاہیے وہ کہاں سے آئے گا. اگر ہم فیٹ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, وہ بھی ہماری اسکن کے اوپر ایجنگ آئے گی. لیکن اگین a balanced amount of everything in your diet is very important, جس میں گرین لیفی ویجیٹیبلس ہم کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں. سبزیاں, سبز پتوں والی سبزیاں ہو گئی, فروٹس ہو گئے. بہت سارے لوگ نہیں لیتے. کون سے خاص دیکھیں سٹرس فروٹس کھا لیں آپ, مالٹے, کینو. بہت ساری جو بچیاں وائٹامن سی لگا رہی ہوتی ہیں وہ 2 کینو مالٹے کھا لیں, دے ول ہیو اے بیوٹیفل اسکن. اچھا, کیلے کے اندر آپ کا اتنا پوٹیشیم اور اتنے سارے نیوٹرینٹس ہے. اگر آپ ایک بنانا صبح کھا لیں تو یو کین فلفل آل دا ریکوائرمنٹ. اگر آپ مارننگ میں بریک فاسٹ کے اندر ایک ایپل کھا لیں تو آپ کا آئرن کانٹینٹ پورا ہو جائے گا. وی آل نو دس, انفارچونیٹلی ہم فالو نہیں کرتے ان چیزوں کو. سو بیلنس ڈائٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور بائی بیلنس ڈائٹ میں یہ نہیں کہتی کہ کارب لینے تو چاول کھاتے جائیں, مکئی کی روٹیاں اور گندم کی روٹیاں کھاتی جائیں. اٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس آف ایوری تھنگ, اسمال پورشنز. لیکن ڈاکٹر نیلم جو بیلنس ڈائٹ آپ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں نا, اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, پھر کیا کریں؟ پورشن کنٹرول تو بہت ضروری ہے. چھوٹا سا پورشن تھوڑی سی دیکھیں کیلوری ریسٹرکشن جو رمضان میں ہم کرتے ہیں, اس کے میں نے آپ کو کہا کہ یہ انٹرنل باڈی کی ہیلنگ ہو رہی ہے, وہ کیلوری ریسٹرکشن سے ہی ہو رہی ہے. آپ کا گلوکوز کانٹینٹ اگر آپ کم کر دیں تو اس سے بہترین اینٹی ایجنگ افیکٹ نہیں ہوتا. وہ ہمارے سیلولر لیول پہ جا کے
کام کرتے ہیں. عام ناظرین اس کو سمجھ نہیں پائیں گے لیکن سادہ الفاظ میں بہت زیادہ میٹھا کھانا آپ کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتا ہے. صحیح ہے. سو ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں جتنی ضرورت ہو. میانہ روی بالکل رکھیں آپ, ہر چیز میں اعتدال رکھیں. فاضل جی ہمارا کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت لمیٹڈ ہے, لائیو ہے, تو میں جاننا چاہوں گا آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے. اس میں بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں فاسپا کے حوالے سے یا ادروائز اف یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. جی بالکل, بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے حقوق کو پہچانا جائے. خاص طور پہ میرا یہ خواتین کو میسج ہے, مگر جو مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی, کیونکہ خواتین انہی کی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اپنی بیویاں بھی کام کرتی ہیں. دیٹ وڈ ناٹ وانٹ کہ وہ کسی سے کم تر ہوں. تو اپنے حقوق کو جاننا اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا بہت اہم ہے, کیونکہ میں نے بڑی انسپائرنگ سٹوریز اپنے ہی پاس دیکھی ہیں کہ جو خواتین جن کے پاس کچھ نہیں ہے, انٹری لیول پوزیشنز پہ, دے ہیو مچ ٹو لوز, انہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اینڈ دیو اسٹک اٹ آؤٹ. اینڈ میں اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں وہ آتی ہیں, پوری پیروی کرتی ہیں, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ حق سچ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے حق میں فیصلے بھی ہوئے ہیں. اور وہ انہوں نے ان کا بائی دیئر اون ایڈمیشن دے سیڈ کہ پہلے جب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی, جب اتنا زیادہ سہ رہی تھیں, تو واٹ سارٹ آف این امپیکٹ, کتنا ان کی فیملیوں پہ برا اثر پڑا اور سارا کچھ. اینڈ ونس دے کیم, فارچونیٹلی ان کے ساتھ اچھا فیصلہ ہوا جب, تو ان کے حالات کس طریقے سے بدلے ہیں. تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ حکومت اس چیز کو پہچانتی ہے, اتنے بڑے ادارے کھڑے کیے ہوئے ہیں, فلی ریسورسڈ ہیں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنا حق آ کے لینا ہے. اسٹیٹ تو ساتھ ہے, ریاست ساتھ ہے آپ کی. صحیح. اور ہراسگی کا بالکل جو ہے آپ وہ نہ کریں, برداشت نہ کریں, ہراسگی کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر آپ فیل کرتے ہیں یہ آپ کو جرأت کرنی ہے کہ بات کریں. بالکل, اگر آپ تنگ ہو رہی ہیں تو بالکل آواز اٹھائیں. ادارہ موجود ہے اور بہت ہی زبردست ادارہ ہے, کانفیڈینشیلٹی بھی ہے اس میں, اور آپ کو اسپیڈی جسٹس بھی ملے گا, 90 دن کے اندر فیصلہ بھی ہوگا. تو فاضل جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئیں, بڑا اچھا لگا. اور ڈاکٹر نیلم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست ٹپس بتائیں اور بڑے کینڈیڈ انداز میں بتائیں. آئی ایم شیور بہت سے ویوز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوگا. خواتین و حضرات, ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے کیونکہ لاہور میں اس وقت مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں, تو بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللهم أجرني من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت
أفطرت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن افطار کی آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز نیٹ ورک پہ. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں رافیہ آوان. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں گیسٹ شعیب احمد. آپ مذہبی اسکالر ہیں, آپ کی جانب بڑھیں گے. شعیب, ہم کافی دیر سے خواتین کے حقوق کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہماری ریاست نے کتنا حق دیا ہے ان کو اور کیسے کیسے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے, ہمیں سب کے اوپر بات کر چکے ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مردوں کے اسلام میں کیا حقوق ہیں, کیا حقوق ان کو حاصل ہیں؟ مرد کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. مرد اگر والد ہے, اولاد کے لیے والد کا ہر حکم بجا لانا. جہاں پر بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے نا, تو ساتھ کے اندر والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. اب والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے حکم میں باپ شامل ہے, اور اگر اسی طرح مرد ہے, شوہر ہے, تو پھر بیوی کے اوپر اس کے حقوق ہیں کہ اطاعت کرے, فرما برداری کرے, اس کے گھر کی حفاظت کرے, اس کی عزت کی, اس کے ناموس کی حفاظت کرے, اس کی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے, اس کے سکون کا ذریعہ بنے. اسی طرح اب اگر مرد والد ہے تو اولاد کے اوپر یہ حقوق ہیں مرد کے حوالے سے کہ اپنے والد کا ہر حکم بجا لائے. اور مرد اور عورت کے دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے. معاشرہ تب ہی چل سکتا ہے جب مرد عورتوں کے حقوق ادا کرے اور عورت مردوں کے حقوق ادا کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک جانب زیادہ بوجھ ہو یا برڈن ہو, دونوں کو مل کر اس گاڑی کو چلانا ہے اور ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کو. گھر چلتا ہی تب ہے, معاشرہ چلتا ہی تب ہے جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کا خیال کریں. آپ سے کریں. یہ بھی جاننا چاہیں گے, وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے, خصوصی طور پر آخری عشرہ آتا ہے, تو نجات کا ذریعہ بنے یہ رمضان ہمارے لیے اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں. اور خصوصی طور پر جب طاق راتوں کی بات آتی ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کو پالے. تو کیا بتائیں گے آپ کس طریقے سے عبادات کی جا سکتی ہیں؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اوپر پوری قرآن کی ایک صورت ہے, اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس رات کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا, یعنی لوح محفوظ میں ایک دفعہ اس رات میں نازل کیا گیا, پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آیا, یعنی دنیا میں قرآن لایا گیا. تو اس کی اتنی اہمیت ہے, قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی اس سے پہلے سوال پوچھا ایک اہمیت کے لیے, پھر آگے بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یعنی شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کیا ہوتا ہے, یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے, اور آخری عشرے میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر احادیث میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. جیسے طاق راتیں ہیں 21 ہے, 23 ہے, 25, 27, 29, طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اب اللہ پاک نے اس کو چھپا دیا ہے ان آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسپیشل. اب اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے ہم جب تمام طاق راتوں میں عبادت کریں گے تو ہمیں عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا. اور ہر رات میں جب طاق رات میں عبادت کر رہے ہوں گے تو ان میں سے کوئی ایک نہ ایک تو لیلۃ القدر ہے اور وہ ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ. اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خود جبرائیل امین اس رات میں اللہ کے حکم سے تشریف لے کے آتے ہیں, آسمانوں سے اترتے ہیں. صحیح, اور ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے. ویسے تو ہماری ٹرانسمیشن 7 بجے تک جاری رہے گی. آپ سب کا بہت شکریہ پسند کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور رافیہ آوان کو دیں اجازت. فی امان اللہ. رمضان پاکستان.